اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، بہت دفعہ ہم اپنی زندگی میں خود کو یوں بھی آزماتے ہیں کہ لمبی لمبی دعائیں کرنے کے باوجود ہمیں کوئی رزلٹ نہیں ملتا۔ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ شاید میرا اللہ میری دعا سن ہی نہیں رہا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی آپ کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی لمبی لمبی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ راتوں کو رو رو کر اللہ سے فریادیں کر رہے ہیں لیکن کوئی فریاد پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، آپ کی دعا چاہے کتنی ہی پرخلوص ہو، لیکن کتنے ہی قیمتی کلمات ہوں یا کتنی ہی قیمتی چیز آپ اپنے رب کریم سے مانگ رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھار ایسا لگے کہ میری دعا قبول ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو آئیں میں آپ کو آج ایک ایسا اسم اعظم بتانے جا رہا ہوں کہ جب بھی آپ دعا سے پہلے اس کو پڑھ لیں گے وہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ اور یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا بلکہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے بات کروں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے سائے میں آپ حضرات کے سامنے یہ کلمات رکھنے لگا ہوں۔ پوری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس طرح دعا کرتے ہوئے سنا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کر رہا تھا۔ یہ وہ کلمات ہیں جن پر پوری توجہ کی ضرورت ہے، پوری توجہ سے یہ سنیے۔ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک دفعہ پھر دوہرا لیتا ہوں۔ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہایت آسان کلمات ہیں، 3-4 دفعہ دہرانے سے زبانی یاد ہو جائیں گے۔ اب ان الفاظ پر نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس بندے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کے اس اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی ہے کہ جب اس کے وسیلے سے مانگا جائے تو وہ دیتا ہے، اور جب اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ اور یہ حدیث ترمذی شریف میں اور ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ تو محترم سامعین، اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے ان کلمات کو یاد کریں، اور ان کلمات کے پڑھنے کے بعد بلکہ اس اسم اعظم کے پڑھنے کے بعد اپنے لیے بھی دعا مانگیں، میرے لیے بھی دعا مانگیں، اور ساری امت کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔